یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کوئی غیرت نام کی کوئی چیز تو ان میں ہے نہیں جب ہم کہیں کہ یہ کوئی بہادر لوگ ہیں۔ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم کیا کریں، ہم حملہ کر دیں، ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ ان کی حکومت ہو تو ان کی حکومت میں نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی حکومت ہو تو کرپشن جو ہے وہ بھی ایک پیکج ہوتا ہے۔ ان کی حکومت خدا نہ خواستہ اگر ہو تو یہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کا جو سیکنڈ فلور ہے یہ اس کو ڈانس فلور بنا دیں گے، جہاں پر طوائفیں آتی تھی، ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، جہاں پر شراب اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی، جادو اور ٹونے کے الگ سے ایک کارنرز بنے ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاپولسٹ نعرہ لگا کر، جو اس ملک کے متاثرہ طبقے کی ان کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کے حالات پر تھرائیو کر کے یہ لوگ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ونس اے جینٹلمین سیڈ، ویری بیوٹیفلی سیڈ، کہ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن آپ ساری عمر کے لیے تمام قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستانی قوم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ آج 16 اگست ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ آج ہم سب کو یہ بات اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کا ایجنڈا کیا ہے، جو ایک نئے پاکستان، مضبوط اور بہتر اور خوشحال پاکستان کی بات تو کرتے ہیں لیکن پاکستان کی موٹر ویز کو یہ IMF کے پاس گروی رکھوا کر آتے ہیں۔ یہ بات تو ایک خوشحال پاکستان کی کرتے تھے لیکن یہ گوادر پورٹ تو کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیچ کر آ گئے ہیں۔ آج ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ نہیں سکتے، صرف اسٹیٹ بینک کہہ سکتے کیونکہ وہ انہی انقلابی لوگوں نے جو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے، انہوں نے IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اس طرح بیانیاں گڑتے رہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ حکومت میں آئے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ آپ کے پاس ایٹمی قوت بچ گئی ہے، یہ آپ کا ایٹمی قوت بھی بیچ دیں گے۔ سڑکیں، موٹر ویز یہ گروی رکھوا چکے ہیں، ایئرپورٹس گروی رکھوا چکے ہیں، اسٹیٹ بینک یہ بیچ چکے ہیں۔ قومی غیرت کا ان کا حال یہ ہے کہ انڈیا نے کشمیر کا اس کی جو آئینی دستوری حیثیت تھی اس کو تبدیل کیا، تو بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے، بجائے اس کے کہ جنگ لڑتے اور اپنا سیاسی کردار ادا کرتے، سلامتی کونسل میں جاتے، اس پہ بات کرتے، اپنی ڈپلومیسی کرتے، جیسے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال جب انڈیا نے حملہ کیا اور اس طرح سفارتکاری کی، اور آج دنیا میں پاکستان جتنا بہترین کوئی سفارتکار ملک اب ہے ہی نہیں، کوئی قوت ہے ہی نہیں۔ بہت بڑے بڑے ناموں اور بڑے بڑے سپر پاور سے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا گراف بہت اوپر ہے، بہت کوئی مقابلہ دور دور تک نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی جب نریندر مودی نے آئینی دستوری حیثیت تبدیل کر دی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہر جمعے کو اکٹھے ہو جائے، 1 منٹ کی خاموشی، حج مہنگا، عمرہ مہنگا، کشمیر پر احتجاج نہیں، وزیر اعظم ہاؤس کو قہوہ خانہ بنا دینا، ڈانس کلب بنا دینا، اور حج اور عمرے جو ہے اس کو مہنگا کر دینا۔ کیا یہ نیا پاکستان تھا؟ کیا یہ نیا پختونخوا تھا؟ کیا یہ انقلاب ہے؟ کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ نہیں میرے عزیز ہم وطنوں، بالکل بھی نہیں۔ 14 اگست کے دن پر
جو لوگ احتجاج کرتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان کو اس سبز ہلالی پرچم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو پاکستان کی سلامتی سے، اس کی امن سے، اس کی خوشحالی سے اور آپ کی تکلیفات سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک بوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کوئی منشیات سمگل کر رہا ہے، کوئی اس کا مافیا ہے، کوئی جنگلات کاٹ رہا ہے، کوئی اسپتال بیچ رہا ہے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں 18 بند ہو چکی ہیں. کرپشن ان کے لیے ایک عام سی بات ہے، پیسے بنانا ایک معمولی سی بات ہے. کرپٹ ہونا مالی طور پر، اخلاقی طور پر یہ معمولی باتیں ہیں. ایسے لوگ کیا ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ میرے ہم وطنوں کو، کیا میرے عظیم پاکستانیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ نو وے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ جتنا کھیل سکتے تھے یہ کھیل چکے، مزید ان کو کھیلنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے، کہتے ہیں اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ لوگ کل پچھلے ہفتے ایک بندے نے مال روڈ پر سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کر دیا، کہتے ہیں یہ ہمارا کارکن نہیں ہے. کتنے ثبوت چاہیے آپ کو؟ پوری سوشل میڈیا اس سے بھری پڑی ہے. آج یہ بولیں گے کہ جس بندے نے یہ بیان دیا علامہ اقبال کے خلاف، میں سمجھتا ہوں آج علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی، اس کو تکلیف بھی ہوگی، ان کو بھی تکلیف ہوگی اور قائد اعظم کی روح کو بھی تکلیف ہوگی. جو لوگ میرے قائد کو، جو لوگ میرے اقبال کو، ان کی روح کو تڑپاتے ہیں، وہ لوگ کسی رعایت، کسی محبت اور کسی بھی لینینسی کے وہ مستحق نہیں ہے. ریاست کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے بلکہ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر یہ پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو ہر طرح سے، ہر نظام، ہر سو یہ باندھنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کو خط یہ لکھتے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف یہ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. پیٹرول سستا ہوتا ہے، یہ لوگ، ان کو موت آتی ہے. انڈیا حملہ کرتا ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. آپ انڈیا کو شکست دیتے ہیں، ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. یہ پاکستانی ہے. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. پاکستانی قوم خود فیصلہ کرے کہ کیا تحریک انصاف، عمران خان، اس کی جماعت، ان کی جتنی یہ سرگرمیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا یہ پاکستان کی دو قومی نظریے کے ساتھ، اس کی بنیادی اساس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے؟ کیا یہ لوگ اور پاکستان ایک ساتھ چلنے کے لائق ہیں؟ کیا ان کو پولیٹیکل پارٹی کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ محب وطن ہیں؟ کیا یہ لوگ سیاسی جماعت ہیں؟ کیا یہ لوگ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ کل کی ان کی ساری سول سپریمیسی ختم ہو جائے گی. فوج کی ایک سنتری کی سیٹی بجانے کی دیر ہے کہ آؤ ہم تمہیں اقتدار دیتے ہیں، تم اقتدار پہ آ جاؤ. یہ ایک عدلیہ یہ جج جو ہے ثاقب نثار بن جائے چیف جسٹس آف پاکستان اور کہہ دے کہ ہم تمہیں اقتدار دیتے ہیں. ایک سیٹی بجانی، ایک آگ کی جنبش کا انتظار ہے، اور یہ سارے کے سارے سول سپریمیسی چھوڑ کر اقتدار کے رسیے یہ پھر اس ملک کو اس ڈگر پہ ڈال دیں گے. جو بچ گیا ہے اس کو بھی بیچ دیں گے. جو عزت بچ گئی ہے یا ہم نے بنا لی ہے، اس وطن کو ہم نے، اس ملک کو ہم نے بچا لیا ہے ڈیفالٹ سے، دیوالیہ ہونے سے. اس ملک کو، یہ تو 3 ٹکڑے خاکم بدہن، یہ اس کی تقسیم کی باتیں کرتے تھے کہ یہ ملک اب 3 ٹکڑے ہوگا. نہیں ہوا، کبھی ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. یہ ارمان ان کے دل میں رہیں گے. سو میری آخری ریکویسٹ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے جن کو یہ اپنی احتجاج میں شامل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، دیگر جماعتیں ہیں. میں سب کو کہتا ہوں کہ ان کے کرتوتوں پہ ذرا
ایک نظر ڈالیں. یہ تو ہاتھ ملانے کے قابل لوگ نہیں ہیں. ان کے ساتھ تو ایک دسترخوان پہ کھانا کھانا بھی میں کہتا ہوں مناسب نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں گے, جمہوریت کے لیے اکٹھا ہوں گے, سول سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے دوغلے نعروں پر اکٹھا ہوں گے. اتنے دقیانوس لوگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. جوزف گوئبل کی روح ان میں گھس چکی ہے. یہ دنیا کا ایک ایک جھوٹا پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھا ہوا ہے. میں حیران ہوں, بیرسٹر گوہر جیسے لوگ, علی ظفر جیسے لوگ, عمیر نیازی جیسے لوگ, اور بہت سارے, علی محمد خان جیسے لوگ, اسد قیصر جیسے لوگ, جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ یہ محب وطن لوگ ہیں, یہ اس جماعت میں بیٹھے کیسے ہیں؟ یہاں پر ان پہ رات سے صبح کیسی ہوتی ہے, صبح سے شام کیسی ہوتی ہے, مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ سوال میں انہی کے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, تا قیامت ہمیشہ یہ سلامت رہے گا اور تابندہ رہے گا, زندہ باد رہے گا. پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد.